بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا ہی احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ رب العالمین وہ قدرت والا ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ کیونکہ اب ماہ ربیع الاول کا موسم ہے، تو ماہ ربیع الاول کے اندر ہم آمد رسول کی خوشی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر آنے کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، اس کا ہم چرچا کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو عطا کیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر انسان عقل مند ہو نا، وہ بھی بات سمجھ آ جاتی ہے اسے، کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، ہمیں نہیں کہا کہ آپ شکر ادا کریں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے اوپر ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب اپنے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، تو آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اے مسلمانوں، میری نعمت کا خوب چرچا کرو، میری نعمت کا خوب ذکر کرو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب، ہم نے تیرے ذکر کو خوب بلند کر دیا۔ اور اسی طرح وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح آگے جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی دوسری: وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ قدرت والی ہے جس نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ اس دنیا پر بھیجا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کرتے ہیں، الحمدللہ ہمیشہ ہی کرتے رہیں گے۔ آپ اس بات کو غور سے سنیں کہ ہم جب میلاد نبی مناتے ہیں اور اسے ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو یہاں پر تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید کے اندر بتایا: وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ مسلمانوں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ میرے بعد ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی آئی تھی، تو اسی وقت آپ نے بتایا تھا، آپ کی خوشی کا بتایا تھا کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے یا تمہاری جب نسل چلتی رہے تو اپنی نسل کو بتانا کہ ہمارے عیسیٰ نبی یہ بتا کر گئے ہیں کہ ایک نبی آئے گا آخری، جس کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا اور زمین پر محمد ہوگا۔ اور یہ تقریباً 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، اے میری قوم، تمہیں علم ہو، ابھی تو میں آیا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ اس دنیا پر آئے گا، اور تم سب کے سب میری جو نبوت ہے اسے چھوڑ کر اور اسی کی نبوت کو اختیار کر لینا۔ اور میرے دوستو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو جب ہم ماہ ربیع الاول کے اندر گھروں کے اوپر جھنڈے وغیرہ لہراتے ہیں، یا اسی طرح ہم گھروں کے اوپر لائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ جو پیسہ یہ سنی حضرات جو ہے نا جھنڈوں پر لگا رہے ہیں یا لائٹنگ پر لگا رہے ہیں، یہ کسی غریب کو دے دے۔ میری بات وہ حضرات ذرا غور سے سنیں کہ اے میرے بھائیوں، میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ غور کریں، ہمارے پاکستان کے اندر کئی ایسے تہوار گزرتے ہیں جن پر فضول خرچی ہوتی ہے۔ مثال بطور اگر آپ 14 اگست پر دیکھ لیں، 14 اگست کے اوپر جب نوجوان باہر نکلتے ہیں تو وہ گاڑیوں کے اندر
ایسے طریقے کے سلنسر وغیرہ لگواتے ہیں جس سے پورا محلہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اسی طرح باجے وغیرہ بچاتے ہیں، اور اسی طرح 15 شعبان کو جو دیہاتوں میں یا شہروں میں ماحول ہے، لوگ ٹھاکے وغیرہ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، تو وہاں پر جو پیسہ ضائع ہوتا ہے، کیا ان لوگوں کو وہ پیسہ جو ہے نظر نہیں آتا کہ وہ اسے جا کر روکے کہ اے لوگوں یہ فضول خرچی ہے اور اسے تم ضائع کر رہے ہو پیسوں کو؟ مگر ان کو ان تہواروں پر جو وہ دن آتے ہیں ان پر ان کو یہ پیسہ جو فضول خرچی ہے وہ نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر چند پیسے اپنی جیب سے خرچ کریں تو ان لوگوں کو غریبوں کا بہت بڑا احساس ہونے لگتا ہے۔ خدا را آپ نے عقیدے کو درست کیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے اس کی دھوم مچا دیجئے، اپنے شہروں میں اپنے گھروں کے اوپر آمد رسول کے جھنڈے لگائے اور لائٹنگ اور شو وغیرہ سجائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس کے اندر تیرے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے تشریف آوری ہوئی۔ تو کچھ لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ یار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہ ایک مرتبہ آئے لیکن وہ بار بار تو نہیں آتے، تو پھر آپ ہمیشہ کیوں خوشی مناتے رہتے ہیں؟ تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید تو اتارا تھا ایک مرتبہ، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ ہر انسان جانتا ہے کہ حدیث شریف میں بھی ثابت ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس ایک رات کی عبادت 1000 سال سے بہتر ہے۔ اور میں یہیں پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عبادت کا ہمیں ثواب ملتا ہے یہ کن کے صدقے سے ہم کو ملتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ جو ہم کو ثواب ملتا ہے یہ جس پر قرآن مجید اترا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر قرآن مجید اترنے کی وجہ سے ہمیں اتنا ثواب ملتا ہے۔ میری بات غور سے سنیں، جس کے اوپر اللہ رب العزت کی کتاب اتری اس رات میں جو ہے نا ایک انسان کو عبادت کرنے کا 1000 سال سے بھی زیادہ افضل یعنی کہ زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ خود دھیان کریں، خود سوچیں، جس پر قرآن مجید اترا ہے اس کی جب آمد ہوئی ہے تو اس دن خوشی کرنا کتنا زیادہ ثواب ملے گا، کتنا زیادہ اس کا اجر ہوگا۔ میرے دوستو، لوگوں کی باتوں پر غور نہ کریں بلکہ آپ صحیح العقیدہ کسی عالم دین سے رابطہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بہترین اچھے طریقے سے منائیں، تاکہ جو دشمن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ناخوش ہوتے ہیں، پسند نہیں کرتے، یہ جو ہم خرچے کرتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ہم لوگ زندہ ہیں الحمدللہ جب تک اللہ رب العزت کی ذات ہمیں زندہ رکھے گی۔ اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کرتے رہیں گے۔ اور یہیں پر ایک شعر، کس طرح بہترین شعر نے ایک شعر کہا کہ 1000 عید ربیع الاول کے نثار تیری چہل پہل پر، 1000 عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرے ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔